صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبعوث بالرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جنت کے حصول کا وظیفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ارکان اسلام پر پابندی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، بے دینی اور فکری بہرہ روی کے اسباب اور تدارک پہ آج بات ہوگی۔ انتہائی ریلیونٹ موضوع ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، چاہے آپ پاکستان میں بستے ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی۔ ناظرین کرام، وہ کتنے کامیاب اور عظیم ترین لوگ تھے جو دین کے مکمل لبادے میں ملبوس تھے، جنہوں نے گھریلو، تعلیمی، معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، سائنسی، عسکری، بین الاقوامی یعنی زندگی کے ہر شعبے میں دین کو مقدم رکھ کر لائن آف ایکشن کو ترتیب دے کر دنیا کو بتلا دیا کہ ہمارا دین دقیانوس نہیں ہے بلکہ انتہائی پروگریسو ہے، جنہوں نے یہ بھی بتلایا ناظرین کہ دین کبھی تنگ نظر نہیں رہا، نہ ہی شرمندگی کا باعث بنا۔ شرمندگی کا باعث تو بنیادی طور پہ ہماری وہ کوکٹل اپروچ بنتی ہے جو 3 میں ہے نہیں 13 میں ہے۔ ناظرین کرام، آج صورتحال اتنی بھیانک ہے کہ سوائے قلیل تعداد کے اکثریت میں حلال اور حرام کا تصور ناپید ہو گیا ہے۔ کامیابی کی ضمانت پیسہ، اسٹیٹس، بڑی گاڑی اور بنگلہ ہو گیا ہے، چاہے راستہ اس کا کچھ بھی ہو۔ ڈراموں نے دیور اور بھابھی اور سسر اور بہو کے رشتے کے تقدس کو مکمل طور پہ پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ کرپشن اور رشوت کو اپنا حق سمجھا جانے لگا ہے۔ سود کا لینا دینا یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا عام ہو گیا ہے۔ اپنے کرپٹ لیڈر کے حق میں منہ سے جھاگ نکال کر اپنی آخرت کو داؤ پر لگا کر ان کا دفاع کیا جانے لگا ہے۔ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور 2 نمبری کا کاروبار جو ہے ناظرین اب ضرورت ٹھہری ہے۔ رشتوں کی حلاوت اور اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ مر کر قبر میں جانے اور سوال و جواب کیے جانے اور بروز محشر اللہ کے حضور پیش کیے جانے سے بے فکری پیدا ہو گئی ہے۔ الہاد کا تصور معاذ اللہ یعنی اللہ سے انکار کا تصور بڑھتا جا رہا ہے۔ دین سے بیزاری کا تصور بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام میں علماء حق کی حیثیت صرف مذہبی رسوم ادا کروانے والے مذہبی رہنما کی بن کر رہ گئی ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا، نکاح پڑھانے اور جنازے کی امامت کے لیے ہی ہمارا ان سے تعلق رہ گیا ہے، جن کے ساتھ ناظرین ہماری اصل اٹیچمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ آج ہم انہی سے مکمل طور پہ دور ہو کر رہ گئے، اور رہی صحیح قصر مجھے کہنے دیجئے معذرت کے ساتھ علماء سو نے اپنے منفی کردار سے پوری کر دی ہے، جن کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اور مزید کام ناظرین ان متجددین نے اور سو کالڈ اسکالرز نے اتار دیا ہے، تمام یعنی جو عام مسلمان ہیں ان کے ذہنوں کو منتشر بھی کر رہے ہیں اور دین سے ان کو متنفر بھی کر رہے ہیں۔ پھر آج ناظرین اس سوچ کو ابھارا جا رہا ہے کہ اگر ہم واقعی دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں یا واقعی اگر ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے اور مقام بنانا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کا چولا ہمیں اتارنا
ہوگا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام ہماری ترقی کی راہ میں معاذ اللہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس کو بتلایا جاتا ہے۔ ہم قرآن کو طاقوں میں سجائے بیٹھے ہیں، یعنی ہم نے احادیث مبارکہ کو بھی اب متنازع بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب اس کا بھی انکار کیا جائے اور اس کو بھی ایک طرف رکھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ناظرین کہ اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اور وہ دوبارہ اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جس طرح شروع ہوا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ وہ آئینہ ہے جس میں آج اگر ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجرمانہ غفلت نہ صرف برتی ہے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو ہم نے ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ناظرین کہ ظلمتوں کی جو تاریک سائے ہیں اب انہوں نے مکمل طور پہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ بس آخری حدیث پیش کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے ناظرین کہ ہم بہت تیزی سے اب دور فتن کی اس حدیث کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ ایمان مدینے کی جانب یوں سمٹ جائے گا، یوں سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب۔ سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جو ہمارے ہاں دین بیزاری کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ایک اوور ویو ہو جائے۔ اسلام کیوں چاہتا ہے اس بات کو کہ ایک انفرادی مسلمان اور اجتماعی طور پہ جو پورا معاشرہ پوری سوسائٹی ہے وہ اسلام ہی سے جڑا رہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے ایک نقشہ بھی کھینچ دیا اس وقت جو صورتحال ہے دین سے دوری کا، اور دین سے دوری کی جو نحوستیں اور قباحتیں ہماری سوسائٹی میں عام ہو رہی ہیں، اس سے کوئی صاحب بصیرت شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور جنید صاحب، اگر یہ سارا منظرنامہ اگر ایک حقیقت ہے اور کوئی صاحب بصیرت شخص اس کو آئیڈیل بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا آپشن ہونا چاہیے، بالکل تباہی کے راستے کو کوئی آپشن نہیں کہتا، درست۔ تو اس کا حل تو ظاہر ہے دین کے ساتھ قربت میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام نے ہم سے کیوں مطالبہ کیا کہ ہم مکمل طور پہ اس کے ساتھ اپنے زندگی کے اور اپنی شخصیت کے ہر گوشے کے ساتھ منسلک اور متعلق رہیں۔ جنید صاحب، سبب یہ ہے کہ اسلام پوری انسانیت کا دین ہے اور پورے انسان کا دین ہے، یہ بات سمجھنے کی۔ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے اسلام آپشن ہے، درست، اور پورے انسان کے لیے اسلام آپشن، درست۔ انسان کی شخصیت کے کسی ایک حصے کو آپ اسلام کے سپرد کر کے بقیہ حصوں کو اس سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات، اسلام کے علاوہ کوئی تصور حیات، کوئی آئیڈیالوجی پورے انسان کو ایڈریس نہیں کرتی، ٹھیک، انسان کی شخصیت کے کسی نہ کسی پہلو کو ایڈریس کرتی ہے، درست۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو یا تو آپ اپنی آنکھ کو صحت مند رکھیں گے، یا کان کو، یا دل کو، یا ناک کو، بقیہ جسم کا حصہ گلنے سڑنے لگ جائے گا، درست۔ اب انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا اس نے اپنے پوری ہستی کو متوازن اور محفوظ رکھنا ہے یا اس کے ایک حصے کو۔ صحیح۔ جنید صاحب، اگر آپ انسان کو دیکھیں، انسان کی شخصیت کے کچھ پہلو سوچ اور فکر کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پہلو جذبے اور احساس کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، درست، اور کچھ پہلو ارادے اور عمل کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، یہ پوری شخصیت ہے، ٹھیک، بالکل صحیح۔ میں بہت تھوڑا وقت لیتے ہوئے اگر بہت مختصر بھی آپ کو عرض کروں، دیکھیں، جب آپ نے فکر اور علم کے تحت سوچا، آپ نے سائنسز، فلسفہ، علوم کا آغاز کر دیا، درست، بالکل صحیح۔ جب آپ نے احساس اور جذبے کے تحت سوچا، آپ نے روحانیت، فنون، آرٹس کا آغاز کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ارادے اور عمل کے تحت سوچا، آپ نے سیاست، معیشت، دفاع، پوری سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کرنے اس کا آغاز کر دیا، درست۔ یہ پوری زندگی ہے، درست، کوئی چیز اس سے نکل نہیں سکتی، درست۔ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس پورے کے پورے کو ٹیک اپ کرتا ہے۔ واہ! علامہ کا ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، مکمل ضابطہ ہے۔ علامہ یہ کہتے ہیں، Islam is not a departmental affair. It is not mere a thought, not mere a feeling, not mere an action. It is expression of the whole man. بالکل ٹھیک۔ اسلام ڈپارٹمنٹل میٹر نہیں ہے، صحیح، ایک حصے کو پکڑ لیں، ایک کو چھوڑ دیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی جگہ پہ یہ پورے انسان کی بات کرتا ہے، پورے انسان کی بات کرتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اسی میں ختم نبوت بھی ہے جنید صاحب، ٹھیک ہے۔ گزشتہ سارے انبیاء انسانی ہستی کے کسی نہ کسی ایک پہلو کو معراج تک پہنچاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سارا میتھڈ علم اور استدلال پہ مبنی ہے، درست۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جذبے، محبت پہ مبنی ہے، واہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا عمل، ارادے، جد و جہد پہ مبنی ہے، واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
سب ٹوٹیلٹی میں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مکمل ایک کوڈ آف کنڈکٹ. جو اوصاف ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب آپ کی ذات میں جمع ہیں. یہی وجہ ہے اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کی یہ ضرورت ہے, بطور مسلم میں بات نہیں کر رہا جنید صاحب, بطور انسان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بطور انسان جب بھی کوئی انسان بالکل جس کو کہتے ہیں نا ہر طرح کے تعصب سے بالاتر ہو کے سوچے گا کہ میری بقا کا راستہ کیا ہے, تو اس کے سامنے ایک ہی ہستی ہوگی, وہ ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکل یہ بتلا رہا ہے کہ اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا, ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کہ جب قرآن کی اٹیچمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن بنیادی طور پہ ایک مسلمان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر دین سے جڑے رہنے کی اس حد تک تلقین کرتا ہے. وہ جو بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ وہی بات ہے کہ وہ کچھ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے, لیکن قرآن کا کلیم تو بڑا مختلف ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بڑا خوبصورت اور اہم ترین موضوع آپ نے چھیڑا ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا. میں بھی یہاں قرآن کی طرف ہی آنے کے سے پہلے شارح قرآن جنہیں میں سمجھتا ہوں فکر کے اعتبار سے حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر سے آغاز کروں گا. فرماتے ہیں شب پیش خدا بگریستم زار, مسلمانہ چرا زارند و خارند, ندا آمد نمی دانی کے این قوم, دلے دارند و محبوب نہ دارند. فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کنا عرض کنا تھا, رو رہا تھا, یا اللہ مسلمان دین سے کیوں دور ہو گئے, فکری بے راروی کا کیوں شکار ہو گئے, کیوں یہ ذلت و خواری کے گڑھے میں گر گئے. تو کہا مجھے ندا آئی کہ اے اقبال کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتے. ان کے دل محبوب سے خالی ہو چکے ہیں, یہی سب سے بڑی بات ہے. دل با محبوب حجازی بستہ ایم, زین جہت با یک دیگر پیوستہ ایم. تو ہمیں دین کے ساتھ جوڑنے والی جو ذات ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ظاہر میں بھی مسلمان نظر آتے تھے, اب ظاہر بھی مسلمان جو نظر اب اس سے بھی اگلے سٹیپ پہ چلے گئے. اور قرآن حکیم بالکل واضح انداز میں بار بار جیسے آپ نے فرمایا انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی ہمیں دین کی طرف لاتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے قد افلح من تزکا, کہ جس نے اپنا تزکیہ دین کے اصولوں کے مطابق کر لیا وہ فلاح پا گیا. اب عربی میں فوز اور فلاح میں فرق یہ ہے کہ فوز صرف دنیا کے کسی امتحان کی کامیابی کو کہتے ہیں, لیکن قرآن جب افلح کی بات کرتا ہے تو فلاح کا معنی فلاح دنیا اور فلاح آخرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جڑنے میں اس کو رکھ دیا. ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں جھگڑے نہ کرو. اور یہاں جو منظر نامہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, کہ اس نعمت کو ذرا یاد کرو, اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, کہ جب تم آپس میں دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو میرا حبیب آیا اور اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تم آگ کے گڑھے میں گرنے والے تھے, میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آ کے تم کو بچا لیا. تو جب ان لوگوں کو آگ سے بچانے میں سرکار دو عالم کے اس دین نے کردار ادا کیا ہے, تمہیں بھی یہ دین ہی بچائے گا, اس لیے تم بھی اس آگ کے گڑھے کی طرف نہ جاؤ. یہاں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں فتاویٰ میں, فرماتے ہیں سب سے اہم, سب کی جان, سب کی اصل عظیم وہ دین متین ہے کہ جس کے ساتھ جڑنے اور جس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے نے اگلوں کو مدارج عالیہ تک پہنچایا اور ان کو جو ہے وہ چار دانگے عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا اور نانے شبینہ کے محتاجوں کو ان کے سروں پہ جو ہے وہ تاج نگینہ سجا کے رکھ دیا. اور اس دین سے ہٹنے کے اندر ہی جو ہے وہ آج کے اس دور میں یہ ساری برائی اور سب سے زیادہ ہم جو ہے وہ ذلت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین یہ نہ کہو کہ انسانیت دین ہے فلاں, دین اللہ کے نزدیک کل بھی اسلام تھا, آج بھی اسلام ہے اور قیامت تک اسلام ہے. اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور جھنڈا لے کے آئے گا اس کا قبول نہیں کیا جائے گا, اور اسلام ہی جو ہے وہ دین ہے. ایک جگہ فرمایا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. فرمایا کہ یہ نور خدا ہے, کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
اور اسی طرح قرآن حکیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جن کو ہم دین میں تمکین عطا کریں گے اور وہ نماز کا قیام کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام لے کے آئیں گے، انہی کو یہ ساری فوز و فلاح جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ اور قرآن حکیم میں جا بجا آخری جو آیت میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، فرمایا جن کو ہم نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ اگر وہ دین سے جڑے رہے، ہم صرف انہیں آخرتی عطا نہیں فرمائیں گے، انہیں دین کی حکومت بھی عطا فرمائیں گے، بالکل، اور ان کو ہم جو ہے وہ دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ اچھا یہ تو واضح بات ہوگی، اس میں تو کوئی دوسری، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مثال کے طور پہ ہم ریاست مدینہ کا پرتاؤ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، اگر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا لوں تو پھر ضروری ہے کہ اگر وہ نعرہ اوپر سے لگ رہا ہے تو پھر نیچے کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ذرا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے نا اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ دین کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، اسلام کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، اس آئیڈینٹی پہ کھڑے ہوں گے تب جا کے وہ نعرہ جو ہے وہ ایک مستحکم نعرہ بنے گا۔ اچھا، اب اسی پرسپیکٹو میں جب سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم اٹھاتے ہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم اٹھاتے ہیں، وہاں تو دین ہی مقدم ہے صاحب، اور دین ہی کا لبادہ ہے جس میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ بتائیے ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، میں ان دو آیات سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ پہلے حصے میں کیونکہ ہم استقامت فی الدین کی بات کر رہے ہیں اور اگلے حصے میں پھر لادینیت اور بے دینی کی بات آئیں گے، اس طرف آئیں گے۔ تو استقامت فی الدین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، اور اس آیت مبارکہ کو واضح کرتے ہوئے پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک بار دل سے کہہ دیا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ملائکہ ان پہ رحمتیں لے کے نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، انہیں کسی حزن اور ملال کی ضرورت نہیں ہے۔ وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، رب کائنات انہیں جنت کی بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کی وجہ تخلیق کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کریں یا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں تو استقامت فی الدین کا وہ مجسمہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان ہستیوں کی زندگی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ مالی قربانی دین کے لیے نظر آتی ہے، پھر کون سی قربانی؟ جسمانی قربانی نظر آتی ہے، پھر روحانی اور قلبی قربانی بھی نظر آتی ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اور چوتھی جانی قربانی اور خواہشات کی قربانی ان ہستیوں نے اپنی زندگیوں میں عطا فرمائی ہے۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں مالی قربانی پہ، تو شیخین کا وہ مشہور واقعہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کا اور فاروق اعظم کا، کہ فاروق اعظم نے سوچا کہ آج میں مال زیادہ دوں گا، میں اشارتاً باتیں آگے بڑھاؤں گا تاکہ زیادہ مثالیں ہم پیش کر سکیں، کیونکہ یہ سارے واقعات لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، توجہ بس چاہیے۔ تو جناب عمر نے یہ سوچا کہ آج میں زیادہ مال دوں گا، لیکن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، آقا نے پوچھا کتنا مال لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں تھا سارا قربان کر دیا ہے۔ کہا گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگے اللہ کا آپ کا نام چھوڑ کر آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، یعنی مکمل دین ہے زندگی کے اندر۔ تو یہ قربانی دینے کے بعد وہ ابو بکر صدیق اکبر ہو گئے اور یہ عمر فاروق اعظم ہو گئے۔ اور پھر وہ واقعہ ہے کہ میرے رب نے ملائکہ کو سلام دے کے بھیجا کہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا جناب ابو بکر صدیق نے، اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ آج ہم کیا جانے جنید بھائی ٹاٹ کا لباس کیا ہوتا ہے یا کانٹوں کے بٹن کیا ہوتے ہیں؟ اور جب سلامتی نازل ہوئی ملائکہ نے آ کے عرض کیا کہ یہ آپ کے خادم آ رہے ہیں، ابو بکر ہیں۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا وہی ہیں۔ کہا اللہ رب العزت نے قربانی بھی قبول فرما لی، اپنی بارگاہ سے سلام بھی عطا فرمایا، سلامتی عطا فرمائی۔ پھر جیش الاسرہ میں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی قربانی دیکھیے، میں نے بطور خاص جناب ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور حضرت ذوالنورین کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیں ان سے بڑی ساتیں زمانے
زمانے میں کس نے پائی ہیں، ان سے زیادہ عزت کسے نصیب ہوئی ہے. اور جیش الاسرہ میں آپ نے 300 لوگوں کو تیاری کروائی ہے اور 300 اونٹ بھی عطا فرمائے ہیں. میرے آقا نے زندگی میں 6 مرتبہ حضرت عثمان کو لکھ کر جنت عطا فرمائی ہے. اچھا ایک جملہ قطع کلام کی معذرت، مجھے بتائیے کہ یہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہی مولا کائنات ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر سپر پاورز نا، انہوں نے سپریم پاورز کو تو ڈھیر کر کے رکھ دیا تھا، صرف دین کا لبادہ ہو گیا. ایسا ہی ایسا ہی. اور یہ ہوئی مالی قربانی. ہم جسمانی قربانی کی اگر بات کریں تو کیا نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کا طائف کا سفر اس امت کو بھول گیا ہے؟ میرے آقا نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں. صحابی نے عرض کی آقا بد دعا کر دیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا کہا مولا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما دیں. شیب ابی طالب کو بھی ہم بھول گئے ہیں. 3 سال کی 1000 راتیں بنتی ہیں. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا سارا مکہ آ گیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس. کہا بھتیجے کو سمجھائیے. اب یہ دیکھیے استقامت فی الدین کیا ہے. آپ اپنے بھتیجے کے پاس گئے اور جا کر کہا سارا مکہ آیا ہے. آپ نے جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے چچا جان واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی علی ان اترک ھذا الامر، اگر یہ مکے والے سورج بھی توڑ کے لے آئیں، چاند بھی لے آئیں، پھر بھی میں استقامت فی الدین کا مظاہرہ کروں گا، دین کا پیغام نہیں چھوڑوں گا. جناب ابو طالب دوبارہ جوان ہو گئے اور آپ نے کہا میرے بھتیجے اب اٹھو، فقل ما احببت، جو تجھے پسند ہے وہ کہو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، جب تک میں زندہ ہوں تیرے قریب کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ جسمانی قربانیاں ہیں. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصد فی التراب دفینا، کہا اللہ کی عزت کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تیرے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا. پھر حضرت بلال حبشی کی قربانی دیکھیے، امیہ کے ہاتھوں میں آپ نے جو قربانیاں دی ہیں. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا جنید بھائی، مال کی قربانی بھی ہے، جسم کی قربانی بھی ہے، لیکن دل کو کوئی تکلیف پہنچے انسان اسے بھی قربان کر دے، یہ صرف دین کی محبت میں ہوتا ہے. جناب خنسا 4 بیٹے قربان کر دیے، اللہ نے قبول فرما دیا، اس سے بڑی میرے لیے اور کیا ذات ہو سکتی ہے. جناب ابو سلمہ جب ہجرت کر رہے تھے سب کچھ دے دیا، جناب صہیب رومی نے سب کچھ دے دیا اور جان ایسے قربان کی ہے. کبھی وقت ملے تو لوگوں کو سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جاہش کی اس دعا کو پڑھنا چاہیے جو جنگ احد کی طرف جاتے انہوں نے کی اور اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم ترین اب معاملہ ہے اور میں چاہتا ہوں اب اس فیز میں ہم داخل ہو گئے کہ جس پہ ہمیں اس بات پہ کھل کے گفتگو کرنی چاہیے صاحب کہ دین سے دوری جو بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا وہ جو آپ اسے انٹلیکٹ کلاس کہیں کیا کہیں، لیکن وہ جو سپر ایلیٹ کلاس ہے خاص طور پہ، اور اچھا مڈل کلاس میں بھی یہ معاملہ نظر آتا ہے. دین سے دوری اور بے راہ روی، خاص طور پہ فکری بے راہ روی ہے، اس کے اسباب پہ پہلے بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے یہ بتائیے ذرا. جی جنید صاحب، جس بھیانک منظر کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، دیکھیں سبب یہ ہے کہ دین سے جب دوری پیدا ہوتی ہے تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. کبھی تو اس کے اسباب عقلی اور علمی ہوتے ہیں اور کبھی اس کے اسباب عملی اور کردار سے متعلق ہوتے ہیں. یعنی جو دین کے نمائندہ لوگ ہیں جب وہ سوسائٹی میں کردار کے لحاظ سے افیکٹو نہیں رہتے، اس سے بھی لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. یا وہ پراپر استدلال نہیں لا سکتے سوسائٹی کے سامنے. علامہ نے کہا تھا کہ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش. محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. آج کا جو دور ہے، آج کی جو دنیا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دین حقیقت نہیں ہے، خدا حقیقت نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی استدلال ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی اس دعوے کو لانے کے لیے اس دعوے سے متعلق ساری تفصیلات کا آپ نے احاطہ کیا. درست. اگر میں آپ کے بارے میں پورا جانتا نہیں، مجھے آپ کے بارے میں کچھ سٹیٹمنٹ دینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے اس دعوے کے بارے میں پوری تفصیلات کا احاطہ نہیں کیا تو آپ علمی بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں. وہ دعویٰ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، اب میں چاہتا ہوں سینوپسس کی صورت میں چند ایک باتیں. ایک تو علماء حق سے بہت دوری ہوگی، دوسرا علماء سو نے جو کردار ادا کیا اس کی وجہ سے ایک منفی پرسیپشن بنا. پھر جو دور جدید کے متجددین ہیں، جو اسکالرز ہیں، جنید صاحب دیکھیں انہوں نے کتنا متنفر کیا. یہ رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں جنید صاحب، یہ جو متجددین ہیں یہ بھی بنیادی طور پہ عقل کے فالوور ہیں نا، محض عقل کے فالوور ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. وہ جس استدلال پہ کھڑے ہیں آپ نے اس استدلال کی نفی کرنی ہے، آپ نے سوسائٹی کو بتانا ہے. لیکن کاؤنٹر نیریٹو تو بلٹ ہی نہیں کروانے دیا جاتا. تو
جنید صاحب یہی تو ہماری کوتاہی ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے نمائندہ طبقوں کو اپنا مؤثر استدلال اور مؤثر کردار دکھانا ہوگا. درست، یہ ایک امتحان ہے. اسی علامہ نے کہا تھا نا، بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں. دانش عذاب حاضر سے آگاہ ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. یہ جو دانش عذاب حاضر ہے، اس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس اگر استدلال نہیں ہے، جس طرح میں آ رہا تھا جنید صاحب، ہمیں نسل نو کو بتانا ہے کہ دیکھیں ایسے دعوے کو آپ کیوں قبول کرتے ہیں جس کے پیچھے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جتنے انبیاء آئے، اچھا اب ہم حقیقت کو اسٹیبلش کیسے کر رہے ہیں؟ جتنے انبیاء آئے جنید صاحب، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدا ایک ہے. بالکل ٹھیک. ہر نبی نے اطلاع دی خدا ایک ہے. دعوے اور اطلاع کو جج کرنے کا پیمانہ ایک میسنجر کا کردار. اچھا اب اطلاع کو کیسے چیک کریں گے؟ ٹھیک ہے، اطلاع دینے والے کے کردار سے چیک کریں گے. ٹھیک ہے. جو ہمیں دین سے دوری کی تعلیم دیتے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ کیا وہ قابل اعتماد ہے؟ ٹھیک. کیا ان کا دعویٰ کسی آرگومنٹ پہ بیسڈ ہے؟ نہیں ہے تو کیوں دھوکہ دیتے ہیں سوسائٹی کو؟ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات. اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ واہ. دیکھیں آپ سوسائٹی کو یہ بتائیں کہ آپ اس راستے کو اختیار کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا حضور کے کردار سے بڑے کردار کا حامل ہے. معذرت. دوسری بات جس طرح میں نے اشارہ کیا، مؤثر کردار جو ہے سب صرف خانقاہ سے نکلتا ہے، حقیقی خانقاہ سے. دیکھیں پھر میں عرض کرتا ہوں، ہمیں مؤثر دینی کردار زندہ کرنا ہے. درست. جب آپ مؤثر دینی کردار زندہ کریں گے، نہ ایوان اقتدار سے کوئی غلط بات سامنے آئے. اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے، ایک کچھ سناپسز آئے اس باب کے حوالے سے، اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ یہ بتائیے کہ دین سے دوری جب ہونا شروع ہوئی اور بیرا روی فکری طور پہ ہونا شروع ہوئی تو اس کے نتائج بڑے بھیانک آنے شروع ہوئے، چاہے وہ انفرادی طور پہ بات کریں، اجتماعی طور پہ بات کریں، اور کل بروز محشر جو ہے وہ جو جواب دہی کا تصور ہے وہ بھی ختم ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بتائیے. یہ جو پورا جنید صاحب منظرنامہ ہے، اس میں قرآن حکیم کی آیت کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ جب بندہ اپنے مقصد حیات کو فراموش کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ختم ہو گیا، مسجد سے تعلق کٹ گیا، علماء سے تعلق کٹ گیا، دینی اداروں کو ہم نے کمزور کرنا شروع کر دیا، ان کی سرپرستی نہ کی، اور جب یہ سارے معاملات ہوتے چلے گئے تو پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خزی الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی بھی رسوائی ہے، آخرت کی بھی رسوائی ہے، اور یہی خسران مبین ہے اور سب سے بڑا خسارہ ہے جو تمہیں حاصل ہوتا ہے. اچھا اس میں نتیجے کے طور پہ یہ بتائیے کہ نتائج کیا نکلنا شروع ہوئے؟ جیسے میں معاشرے کی برائیاں گنوائی ہیں، یہ نتائج کے طور پہ برائیاں بتائیے کیا کیا پیدا ہو گئی. میں اسی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خسران مبین جب طاری ہوتا ہے پھر تمام شعبے تاریک ہوتے چلے جاتے ہیں. اقبال نے کہا عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، کہ یہ فکر معاش دے کے روح قبض کر لی. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر ہوگا کیا کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ یوم فتقوا بہا جباہہم وجباہہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ مال جو تم جمع کرتے تھے اور جس دولت کے پیچھے تم بھاگتے رہے، پھر اس کے ساتھ پیشانیوں کو اور سینوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا اب اس کا لطف لو جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے. ایک بات ہی بتائیے، حلال حرام کا تصور ختم ہو گیا، پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، سٹیٹس بننا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، راستہ کوئی بھی ہو، وہی بات ہے کہ مٹی جو قبر کی ہے وہی آخر میں تیرا پیٹ بھرے گی. بیرا روی جو عام ہو چکی ہے، بددیانتی عام ہو چکی ہے، ملاوٹ عام ہو چکی ہے، کرپشن عام ہو گئی ہے، رشوت عام ہو گئی ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کہیں صاحب، اب میں برائیاں اس کو آپ گنواتے چلے جائیے اور میں چاہتا ہوں اس کو آپ گنوائیں، کہ ہم فکر آخرت کی بات کریں تو کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ ہے، ہم دیکھ لیں گے، آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ تو جب بیرا روی کا یہ عالم ہو جائے تو پھر کہاں پہ کھڑے ہیں ہم؟ اگر آپ اپنے تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں، آپ اپنے بازار کا حال دیکھ لیں، جیسے آپ نے کہا کوئی چیز خالص نہیں ملتی اور ہر جگہ پہ ملاوٹ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی سخت سرکار نے اس پر ریمارکس دیے، فرمایا لیس منا من غشنا فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج آپ اپنے کسی چیز کے اندر دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں یہاں پہ خالص مل رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو طبقاتی تقسیم بنتی چلی جا رہی ہے، کلاسیفیکیشن ہے، یہ بھی اس دین سے دوری کا نتیجہ اور اس کے اثرات جو ہیں ان کے اندر یہ شامل ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو فرقہ وارانہ جنگ ہمارے ملک میں یہ جو آ گئی، اور ہم جو ہے مختلف فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا. بہت تباہی مچائی ہے اس بات نے، بہت تباہی مچائی. اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہمارے ملک کو ہو رہا ہے. ہمیں ایک اتحاد کی ضرورت تھی، آگے بڑھنے کی ضرورت تھی. الحاد کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، الحاد بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ.
فائنلی ڈاکٹر صاحب، دین سے دوری اور جو فکری بیرا روی ہے، اب ظاہر ہے جس طرح سے معاشرے میں یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ کینسر کی سی صورت اختیار کر گئی ہے، اس کا تدارک کیسے ہونا چاہیے ذرا آپ بتائیے؟ اس میں ایک عام مسلمان کو، ایک ٹیچر کو، حکومت وقت کو، میڈیا کو، من حیث المجموعی معاشرے کو کیسے کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی جنید بھائی، اس میں گزارش یہ ہے کہ یقیناً ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن سب سے اہم کردار بہرحال علماء کا ہے، جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، انہیں اپنی دعوت کو قرآن کے اصول کے مطابق استوار کرنا ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں بہت ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، علماء کی جو اپنی آپس میں لڑائیاں ہیں، ہماری کشمکش ہے، اس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ جب ایک مسلک دوسرے مسلک کو، ایک گروہ دوسرے گروہ کو، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو واجب القتل قرار دے گا، کافر قرار دے گا، گمراہ قرار دے گا، تو آج کا جوان پھر ایسی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینی ہے، اور پھر وہ تیسرا درجہ ہے جہاں دلائل آتے ہیں، اور وہ دلائل بھی بہترین ہونے چاہیے۔ جہاں ہم قرآن اور حدیث کی روایت کی بات کرتے ہیں، نقلی دلائل کی بات کرتے ہیں، وہاں آج علماء کو عقلی دلائل بھی بہرحال سیکھنا پڑیں گے، اور موجودہ دور سے ریلیونٹ کر کے اپنے آپ، اور آپ اپنی زبان کی سختی کے ساتھ دیکھیے، ہر ملحد جو ہے نا، جس طرح ڈاکٹر تنولی صاحب نے ارشاد فرمایا، نفسیات کا مسئلہ ہے، ہر ایک کا مسئلہ ایک نہیں ہے، نتیجے میں الہاد ہے، لیکن پیچھے نفسیات کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، لہذا آپ کو عقلی دلائل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور قرآن نے یہ سمجھایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ کیفا کی بات ہم نہیں کرتے، اس کو ہم بھول گئے ہیں، صرف سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، بیان آ جاتا ہے، نتیجہ آ جاتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ۔ تو علماء کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں، لہذا دعوت بھی اسی اسلوب پہ دینی ہے جس طرح سارے انبیاء دعوت دیتے رہے۔ یعنی آپ کے کہنے سے مراد جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا بنیادی کردار تو علماء کا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ دعوت صحیح طرح سے نہیں پہنچی تو ایک تو لوگ دین سے دور ہوں گے، پھر خدا نہ خواستہ الہاد کی طرف جائیں گے، ایلیٹ کلاس خاص طور پر، کیونکہ جب ہم عقلی دلائل نہیں، لا شعور کی باتیں کرتے نا، شعور کی بات نہیں کرتے، اور پھر مخاطب کی نفسیات کو پیش نظر رکھیے، ہر ایک کا مسئلہ مختلف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی آقا بتائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ دوسرے آئے، آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسرے آئے، آپ نے فرمایا حج مبرور۔ سوال ایک ہے، جواب تین ہے، مزاج کے مطابق، مزاج کے مطابق۔ ہاں جی، علماء کو بھی یہ سوچنا، دعوت دینے والوں کو بھی یہ چیزیں سوچنی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں۔ اب آپ کتاب الشفا، دین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دین سے بیرا روی کا شکار ہو جائے تو وضو کا اہتمام کرے اور کثرت سے سورہ علم نشرہ کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف راغب فرما دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دنیا کی حرص آفات و بلیات کا سبب بنتی ہے، جبکہ احکام دین کی پابندی دوزخ سے نجات دلاتی ہے۔ اللہم صلی